نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ یہ وعدہ کس کے لیے، یہ جنت کس کے لیے قریب کر دی جائے گی؟ هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، یہ اس کے لیے وعدہ ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ یہ اواب کے لیے، حفیظ کے لیے، جیسے پہلے آیا نا کہ جہنم میں کون کون جائے گا، کل کفار عنید، یہاں پہ ہے لکل اواب حفیظ، یہاں پہ بھی کچھ کوالٹیز بتائی گئی۔ مفت میں تو جنت بھی نہیں مل جانی، جنت کے لیے بھی محنت چاہیے۔ کون ہے اواب؟ اواب یہ وہ انسان ہے کہ جو کہیں پہ بھی ہو تو اس کا دل اللہ میں اٹکا رہے۔ یہ وہ انسان ہے جس کا تعلق اللہ تعالی سے دن بدن بڑھتا ہی جائے، اللہ سے تعلق رکھنے والا، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا، جس کا یہ معمول ہو کہ حالات کچھ بھی ہوں وہ ہر طرح کے حالات میں اللہ ہی کی طرف پلٹے، ہمیشہ اللہ کی طرف پلٹے، بالکل کمپس کی سوئی کی طرح۔ یہ کمپس کی سوئی ہوتی ہے نا، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی رکھیں وہ نارتھ کی طرف پوائنٹ کرنے لگتی ہے۔ تو یہ انسان بھی ایسا ہے کہ کہیں پہ بھی ہو بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا، گھوم کے وہ وہیں آ جاتا ہے، اس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ بہت بزنس مین ہوتے ہیں، کہیں بیٹھیں گے، کہیں بات کریں گے، کسی وہ مجلس ہوگی بھی نہیں، اس کی کوئی شادی ہوگی، کوئی فنکشن ہوگا، ان کی لے دے کے سوئی گھوم کے وہیں پہ کام کاروبار پہ آ جاتے ہیں، 2 کو 4 بنانے پہ آ جاتی ہے۔ تو یہ انسان ایسا ہے جو ہر وقت اس کا رخ اللہ کی طرف رہتا ہے، خوشی ہو یا غمی کے حالات ہو، کسی ٹائم پہ بھی، اچھے حالات ہو برے حالات ہو، وہ تنہائی میں ہو یا سب کے سامنے، اس نے اوپر ایک دین کا لبادہ نہیں اوڑا ہوتا کہ کپڑے پہنے میں دین کے، تو جب گھر آ گئے اکیلے ہوئے تو وہ کپڑے اتار کے رکھ دیے، اب سب کے سامنے جانے لگتے ہیں تو پھر وہ کپڑے پہن لیتے ہیں، بالکل جیسے عبایا سکارف پہن لیا اسی طرح وہ کپڑے بھی اٹھا کے پہن لیے، دین کے کپڑے پہن لیے۔ اب جب گھر آئے تو اب تھوڑی ضرورت ہے، اب تھوڑی کوئی دیکھ رہا ہے، اب اتار کے پھینک دو۔ تو دین بھی ان کے لیے کپڑوں کی طرح، جیسے کپڑے بدلتے ہیں اسی طرح دین کو بدلتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے، یہ اواب ہے، یہ ساری زندگی اللہ کو بھولتا نہیں ہے، اور اگر اس سے کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے، گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، غلطی ہوتی ہے، تو غلطی پہ اکڑے گا نہیں، آئے گا پھر پلٹ آئے گا، پلٹنے والا ہے نا، یہ رجوع کرنے والا ہے، پلٹ کے آتا ہے، گھوم کے پھر وہیں آ جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جس کو خواہشات کھینچتی ہیں، یہ خواہشات سے اپنا دامن چھڑا کے اللہ کی طرف بھاگتا ہے، اس کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ ہے اواب۔ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال بھی آتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اواب کا معنی ہے تسبیح کرنے والا۔ الحکم نے فرمایا اواب وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ ابھی ان سب میں اپنے آپ کو دیکھ لے رکھ کے، کسی مفسر نے کچھ بتایا اس کے بارے میں، کسی نے کچھ، یہ ساری کوالٹیز ہیں وہ آپ کی۔ پھر مجاہد فرماتے ہیں اواب وہ شخص ہے جو اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر اللہ سے استغفار کرے۔ عبید بن عمر نے فرمایا اواب وہ ہے جو ہر مجلس میں بیٹھنے سے پہلے
اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. اور یہ بھی ہے کہ اواب وہ ہے جو کسی مجلس میں بیٹھ کے نہ اٹھے جب تک استغفار نہ کر لے. وہی بات ہے، یعنی ہر مجلس میں بیٹھے تو اللہ کو یاد کر کے ہی اٹھے، استغفار کر کے اٹھے. تو پتہ نہیں کتنی غلطی ہو گئی ہوگی. آپ کو پتہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مجلس سے اٹھتے ہوئے کہا یا اٹھ کے کہا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس مجلس میں جو بھی اس سے گناہ ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. یہ صرف درس کے خاتمے کی دعا نہیں ہے، ہر مجلس کے خاتمے کی دعا ہے. تو اواب وہ ہے جو اس طرح سے مغفرت مانگ کے اٹھتا ہے مجلس سے. تو یہ ساری اواب کی کوالٹیز ہیں. اور وہ کیسا ہے؟ حفیظ ہے، حفاظت کرنے والا. کس چیز کی حفاظت کرتا ہے؟ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے. وہ کیا کرتا تھا؟ دوسرا کیا کرتا تھا؟ معتدن تھا، وہ حد سے نکلنے والا تھا. یہ حدوں میں رہنے والا، یہ حدوں پہ رہتا بھی ہے اور حدوں کی حفاظت بھی کرتا ہے. یعنی خود بھی حد پہ رہتا ہے، دوسروں کو بھی حد میں رہنے کی تلقین کرتا ہے. یہ حدوں سے نہ نکلو. یہ اللہ کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، بندوں کے بھی حقوق ادا کرتا ہے. ان اللہ کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے، بندوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے. اللہ کے حقوق کیا ہے؟ تمام جو عبادات ہے وہ اللہ کا حق ہے. توحید اللہ کا حق ہے، فرائض ادا کرنا اللہ کا حق ہے، اس کے حکموں پہ چلنا اللہ کا حق ہے. یہ سب حقوق ہے اور یہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے. پھر بندوں کے حق کی بھی حفاظت کرتا ہے. یعنی بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کی حفاظت کرنا. کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہے تو اس کی حفاظت کرنا. پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، رشتہ داروں کے حقوق کی حفاظت کرنا، والدین کے حقوق کی حفاظت کرنا. اسے حفاظت ہی ہے نا سب. پھر اس کے علاوہ بھی وہ اپنے اوقات کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کی حفاظت کرتا ہے کہ زندگی ایسے بیکار نہیں ملی ہوئی کہ اس کو گنوا دوں. وہ حفاظت کرتا ہے اپنے خیالات کی، اپنے خیالات کی بھی حفاظت کرتا ہے. تو سبحان اللہ، وہ ایسا حفاظت کرنے والا ہے. اپنے اعمال کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. زبان کی حفاظت یہ بہت سے لوگ نہیں کرتے. اور اس کی کیا کوالٹی ہے؟ یہ دو ہو گئی. من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرا غیب میں. یہ تیسری کوالٹی. خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت میں اور خوف میں فرق ہوتا ہے. خشیت دل کی وہ کیفیت ہے جو کسی کی عظمت کی تصور کی وجہ سے انسان کے دل پہ طاری ہو جائے. مثال کے طور پہ صرف ایک مثال ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں آپ کر سکتے. میں ویسے ایک اچھا، یہ جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے بھی بات بتائی نا آیت 30 میں کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دیں گے اور پھر وہ کہے گی کہ میں بھر گئی. اس کو بھی کوئی امیجن نہیں کرنا کہ اللہ کا قدم کیسا ہوگا، کیا ہوگا، اور اپنے جیسے قدم ہے اس طرح سے کوئی پاؤں پیر کا تصور کر دے. نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کے کسی کوئی تصور میں وہ آ نہیں سکتا. کسی کے ساتھ اس کی مماثلت کرنی ہی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے. ذہن میں آئے بھی تو نکالے، استغفار پڑھے. ہم نہیں مماثلت کر سکتے. لیسا کمثلہ شیء، وہ کسی کے جیسا بھی نہیں، اس کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی. صرف ایک ہمیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہم انہی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں نا، آرگن کو سمجھ سکتے ہیں. وہ کیا کیفیت ہوگی، وہ کس طرح سے ہوگا ہم نہیں جانتے. بس ہمیں جو بتا دیا ہم نے اس کے اوپر ایمان لیا ہے بس. ٹھیک ہے. تو خشیت جو ہے اس کی اب میں جو مثال دوں گی اس کو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کے خاندان کے کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے ہیں کوئی، اب آپ کے دل میں ان کی اتنی عزت ہے، اتنی عظمت ہے
اچھا وہ ہے بوڑھے سے، وہ ہے کمزور، ایسا نہیں کہ وہ آپ سے طاقتور ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ وہ ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں ان کی عظمت کا اتنا احساس ہے کہ آپ ان کے سامنے، ان کے حکم کے سامنے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. تو وہ ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کی عظمت کی آپ کے دل کے اندر ایک بیٹھ چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یعنی تو میں نے ایک بزرگ کی بات کی نا، اللہ تعالیٰ کی تو عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. تو جب اس کی عظمت کے احساس سے، اس کی ہیبت سے انسان کا دل ڈرتا ہے تو اس کو کہتے خشیت. تو من خشی الرحمن بالغیب، کہ جس کے اندر یہ اللہ کی ہیبت کی وجہ سے ایک خوف اس کے دل پہ طاری رہے اور ڈرتا رہے. حالانکہ رحمان کہا گیا، خشی الرحمن، اس کو پتا ہے کہ وہ رحمان ہے، اس کی رحمان کی صفت جاننے کے باوجود وہ ڈر رہا ہے. دیکھیں سبحان اللہ. ہم تو جب کہتے ہیں نا رحمان تو ہم سمجھتے ہیں اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے کیسا، من خشی الرحمن بالغیب، غیب میں بھی رحمان سے ڈرتا ہے. اس نے رب کو دیکھا نہیں ہے، رحمان کو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی اس سے ڈرتا ہے، پھر بھی ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے. پھر بھی وہ والی حالت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا تھا نا کہ میرے سامنے جنت کر بھی دی جائے تو پھر بھی میرے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. اس کا مطلب ہے بن دیکھے بھی اتنا ایمان ہے کہ دیکھ کے بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا. اب جیسے ہمیں جنت دکھا دی جائے یا جہنم دکھا دی جائے، سوچے ہمارے ایمان کا کتنا وہ لیول اونچا ہو جائے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ان کا ایمان اتنا زیادہ ہے کہ جنت دیکھ بھی لیں گے تو ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا، اور جہنم دیکھ بھی لیں گے تو ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ چیزیں غیب کی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات غیب ہے، سامنے نہیں ہے، پردے میں ہے، لیکن انسان بن دیکھے اس سے ڈرے. دیکھا بھی نہیں پھر بھی ڈرتا ہے، پتہ بھی ہے وہ رحمان ہے پھر بھی ڈرے. اس کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کی پکڑ سے ڈرے، اس کی پوچھ سے ڈرے، حساب کتاب سے ڈرے، اس کے عذابوں سے ڈرے. یہ انسان ڈرنے والا جو ہے نا اللہ کو بڑا پسند ہے. ایسے ہی بندوں پہ اللہ تعالیٰ پھر فخر بھی کرتے ہیں، فرشتوں میں فخر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے، فرشتوں یہ میرا بندہ جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے تو بھلا اس نے جہنم دیکھی تھی؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے تو نہیں دیکھی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پھر بھی اتنا ڈرتا ہے، بس تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کو معاف کر دی، میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا. کہ یہ بیچارہ ڈر ڈر کے ہی زندگی گزار رہا ہے. تو جو ڈرا اس دنیا میں، جو اس دنیا میں ڈر کے رہتا ہے، اس کے لیے آخرت میں ڈر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دو خوف کسی پہ جمع نہیں کرتے. دو خوف نا اللہ جمع نہیں کرتے. یعنی جو دنیا میں بے خوف رہتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ڈراتا ہے، اور جو دنیا میں اللہ کا خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو بے خوف کر دیتا ہے. یہ تو بیچارہ دنیا میں اتنا ڈرتا رہا، ڈر ڈر کے اس نے زندگی گزاری، گناہوں سے حفاظت کرتا رہا اپنی. تو اس کو اتنا یقین تھا، یقین ہوگا تو ڈر رہے گا نا. جس کو یقین ہی نہیں اس کو کیا خوف، جو پہچانتا ہی نہیں اللہ کی عظمت کو جانتا ہی نہیں اس کو کیا ڈر، جس کو اللہ کی پکڑ کا پتہ ہی نہیں اس کو کیا ڈر، جس کو جنت جہنم کا پتہ ہی نہیں ہے، حساب کا آپ کی کوئی شعور ہی نہیں ہے، اس کو کیا خوف ہے. تو جو یقین کر لیتا ہے نا اور پھر ڈرنا شروع کر دیتا ہے اس دنیا میں، اللہ اس کو آخرت میں بے خوف کر دے گا. تو ہمارے پاس چوائس ہے، چاہے تو ہم دنیا میں ڈر جائے، کیونکہ اللہ دو خوف نہیں جمع کرے گا. مطلب کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان دنیا میں بھی ڈرتا رہے آخرت میں بھی ڈرے، ایسا نہیں ہوگا. یا تو دنیا میں ڈر جاؤ تو اللہ آخرت میں بے خوف کر دے گا. اور ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، پھر یہی ہوگا اس کے لیے جنت قریب لے آئی جائے گی. اب ڈرنے کی کیا بات، تم نے تو اس میں جانا ہے، دور نہیں رہ گئی ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ دنیا میں بے خوف ہو کے زندگی گزارو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے معاف کر دے گا، تو کیا ہو، تم ایسے ہی ڈرتے رہتے ہو. ڈرنے کی کیا بات ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں.
بھلا کبھی اللہ تعالیٰ بھی وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بھلا وہ بھی کسی کو جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ کیوں ڈالے گا وہ؟ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جہنم میں جائے. تو اس لیے اس طرح کی باتیں کر کے بے خوفی کی زندگی گزارتے ہیں. یہ بے خوف ہو کے جیو، یہاں پہ عیش کرو، مزے کرو. وہ اس نے کہہ جو دیا کہ میں رحمان ہوں، تو پھر رحمان ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں نہ ڈالے جہنم میں، ہم جو مرضی کریں. تو جو یہاں پہ بے خوف ہو گیا نا، وہاں پہ پھر اس کے لیے بہت خوف ہے. تو یہ تو اللہ کا خوف ہے جو جنتیوں والے اوصاف میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے رب نے مجھے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کھلے اور چھپے ہر وقت اللہ کے خوف کے ساتھ میں زندگی بسر کروں، چاہے کوئی سامنے ہے چاہے نہیں ہے، ظاہر باطن میں ہر وقت اللہ کا خوف ہو دل میں، اس کے ساتھ زندگی گزاروں. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اور وہ ایسا دل لے کر آیا جو رجوع کرنے والا دل ہے. یہ کیسا دل ہوتا ہے جو قلب منیب ہوتا ہے؟ یہ وہ ہے جو اللہ کا گرویدہ ہے. یہ وہ دل ہے جو اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو، جو مخلص دل ہو، جو اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے جلال سے ڈرتا ہو، اس کی کبریائی کو جانتا ہو، اللہ کی ماننے والا ہو، جو اللہ کی طرف پلٹنا جانتا ہے اور مرتے دم تک اسی طرح رہتا ہے. جس سے غلطی بھی ہو جائے تو وہ ڈھیٹ نہ بن جائے، فوراً پلٹ آئے، ہر حال میں اپنے رب کی طرف متوجہ رہے. تو ایسا جو دل ہے نا، وہ بھی اللہ کو بہت پیارا ہے. یہ دل دنیا میں گم نہیں ہو جاتا، دنیا میں نہیں گم ہوتا، دنیا کے بازار سے گزرتا ہے مگر خریدار نہیں بنتا. تو اس کا دل اللہ کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے. ایسے انسان کے لیے کیا ہے، کیا پیغام ہے اس کے لیے؟ ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ. یہ دنیا کے دن تو تھوڑے سے ہی ہیں، دنیا کے تھوڑے سے دنوں میں اس نے دیکھو اواب بنا، حفیظ بنا، قلب منیب لے کر آیا، اللہ سے ڈرتا رہا. تو اب وہ تھوڑے سے دن تو گزر گئے، اب آخرت کی ہمیشہ کی آزادی، ہمیشہ کے لیے اب سلامتی میں داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، اب ٹیمپریری نہیں ہے. وہ دنیا کی زندگی ٹیمپریری تھی، اب ہمیشگی کے لیے تمہارے لیے یہاں پہ سلامتی. سلامتی کس چیز سے سلامتی؟ نہ کوئی عذاب ہوگا، نہ کوئی سزا ہوگی، نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ کسی کی چپتی ہوئی بات سننی پڑے گی، نہ کوئی تانا، نہ کوئی الزام، کوئی ایسی بات نہیں جو تکلیف دہ ہو. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اس کے لیے مزید بھی ہے، اور جو وہ چاہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے مزید. جو چاہو گے وہ ملے گا. انسان دنیا میں یہ چاہتا ہے نا کہ میں جو چاہوں ویسا ہی ہو جائے، جو چاہوں مجھے مل جائے. آپ دیکھیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کتنی ساری ہماری خواہشات ہیں، روز ایک اگر خواہش پوری ہوتی تو اگلی خواہش جنم لے لیتی، وہ پوری ہوتی تو اگلی جنم لیتی. پھر بھی حسرتیں ہی حسرتیں ہیں، ہر ایک حسرت لیے بیٹھا ہے، میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، میری وہ نہیں پوری ہوئی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ساری ہماری خواہشیں پوری ہو جائیں. حالانکہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ ہے ہی نہیں. یہ کس نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ اس کا کس نے پرومس کیا؟ ہاں، جنت کے بارے میں یہ ضرور پرومس ہے کہ وہاں پہ جو خواہش کرو گے وہ پوری ہو جائے گی. بلکہ انسان خواہشات کر کر کے ظاہر خواہشات بھی ختم ہو جائیں گی، اتنا کچھ اس کو ملے گا ظاہر ہے.
سبحان اللہ، ہم تو اتنے چھوٹے ہیں، جتنے ہم چھوٹے ہیں یقین کریں ہماری خواہشات بھی اتنی چھوٹی ہیں، اتنی لمیٹڈ ہیں، اللہ کے سامنے تو بہت چھوٹی ہیں۔ وہ ساری مخلوق کھڑی ہو جائے، آدم سے لے کے آخری انسان تک، جن اور انس، مردہ اور زندہ، خشک و تر، تمہارے بچے، بوڑھے، جوان، سب بھی مانگنا شروع ہو جاؤ نا، سب مانگے، سب مانگے، جو کچھ دل میں ہے سب مانگو، اور اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتے، تب بھی اس کی عطا میں، تب بھی اس کے خزانوں میں اتنی سی بھی کمی نہیں آئے گی۔ جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو تو جتنی سی کمی سمندر کے پانی میں آ جاتی ہے، اتنی سی کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو انسان وہاں پہ مانگے گا، مانگ لو جتنا مرضی مانگو۔ اچھا ہم تو یہاں پہ دنیا میں ہی دعائیں کرنے لگتے ہیں نا، یقین کریں میدان عرفات میں بھی پہنچ کے دعاؤں کا سارا دن ہوتا ہے، اچھا شام تک بندہ تھک ہی جاتا ہے، اب کیا دعا مانگو، سمجھ بھی نہیں آتی دعا مانگوں تو کیا مانگوں۔ یعنی دنیا میں بھی ہماری دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، روزے میں دعا مانگنے لگے پھر وہ دعا بھی نہیں سمجھ آتی، اب اور کیا مانگو۔ اچھا پھر دعاؤں کی کتابیں ڈھونڈتے ہیں، اب اس کے اندر سے دیکھنے اور کیا مانگے، پھر وہ بھی ساری مانگ لی، پھر اچھا اب کیا مانگے۔ یعنی انسان کا یہ حال ہے۔ تو جب وہ وہاں پہ مانگے گا بہت، جتنا بھی مانگے گا وہ سب اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا۔ اتنی نعمتیں اس کے ملیں گی جس کا دنیا میں رہتے ہوئے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا مزید، تمہاری خواہشات تو ختم ہو گئی لیکن ہمارے پاس تمہارے لیے اور بھی کچھ ہے، اور بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر ہے جو مانگنے والا ہے اس کی سمجھ عقل ہی اتنی سی ہے تو وہ مانگے گا بھی اس مطابق نا۔ اب جیسے چھوٹے بچے کو آپ پوچھیں کہ بھئی میں بہت کسی باہر کے ملک جا رہا ہوں، کوئی تمہارے لیے کیا چیز لے کے آؤں، تو وہ کوئی زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا، کینڈی لے آئیں، چاکلیٹ لے آئیں، بس اتنی سی بات۔ ہاں اس کی اتنی لمیٹڈ ہی سوچ ہے نا۔ تو ان کا مانگنا بھی ایسا ہی ہے ہمارا، تو کہ کیا مانگ لیں گے، بہت بھی مانگا تو کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم نے مانگا وہ بھی تمہیں دوں گا، اس کے علاوہ بھی تمہیں دوں گا، میرے پاس تمہارے لیے اور بھی مزید ہے۔ اور مزید کیا ہے؟ اب وہ مزید ہمیں تو یہاں پہ پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جنت میں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی دل پہ تصور گزرا۔ تو اب میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ مزید کیا ہے؟ تصور بھی نہیں ہو سکتا، تصور میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو وہ وہیں جا کے پتہ چلے گا کیا کیا اور کچھ ہے جو اللہ نے رکھا۔ تو وہ ہماری ذہنی سطح سے بھی بلند ہیں، وہ چیزیں وہ ہم جان ہی نہیں سکتے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، اہل جنت وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ وہ کہیں گے ہم کیوں نہ راضی ہوں، حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم کو اس سے بھی زیادہ اچھی چیز نہ دوں؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ان نعمتوں سے اچھی اور افضل اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم پر اپنی رضا حلال کر دوں، ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں اور اب تم پہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یعنی جو دیکھیں جو اواب ہے نا وہ قلب منیب رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں ڈرتا ہے تو اس کی کیا ایک خوف اس کے اندر کیا ہوتا ہے دنیا میں رہتے ہیں، جو ڈر ڈر کے رہتا ہے اس کو ہمیشہ یہی ڈر ہوتا ہے اللہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ مجھ سے راضی رہے۔ تو وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے اب میں نے تم سے کبھی ناراض ہی نہیں ہونا، چلو اب میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، اب ہمیشہ کے لیے میری رضا لے لو، میں تم سے خوش ہوں، اب ناراض ہونا ہی نہیں، جو مرضی کرو یہاں پہ جنت میں۔ کتنا بڑا سکون ہوگا اس میں کہ رب ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسی بارے میں کہ ایک مزید جو ہے وہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے ایک پکارنے والا پکارے گا بے شک تمہارے لیے ایک وعدہ ہے۔ اہل جنت کہیں گے کہ کیا اللہ نے ہمارے چہرے سفید نہیں کر دیے، کیا اللہ نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دے دی؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں،
پھر وہ کہیں گے پھر کیا چیز ہے جو ہمیں ملنے والی ہے؟ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے حجاب کھول دے گا، اللہ کا دیدار ہوگا ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اللہ کی قسم، اللہ اکبر، ان کو اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں لگے گی کہ وہ اللہ کے چہرے کو دیکھے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں، لیکن اللہ تیری رحمت کی امید۔ ہم قابل نہیں ہیں اتنے، ہمارے عمل بھی اس طرح کے تھے، پر وہ رحمان الرحیم ہے، جس سے چاہے درگزر کرتے۔ تو آج سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی مغفرت کرتے، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ ہمیں راضی کرنا بھی نہیں آتا، اللہ تو ہم سے ایسے ہی راضی ہو جانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔